نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ القصص کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 75 تک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تفصیلی تذکرہ فرمایا. اب یہ سورت کا آخر ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص جو بہت مالدار تھا، قارون کا تذکرہ کیا، اور اس کے ذریعے کچھ نصائح کرنا مقصود ہے جو انشاءاللہ ترجمے کے بعد میں عرض کرتا ہوں. ارشاد فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی یا اس نے تکبر کیا. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت بھی مشکل سے اٹھاتی تھی. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو. ولا تنس نصیبک من الدنیا. اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی دوسروں پر احسان کرو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. یہ کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا. اللہ فرما رہے ہیں
بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا. فخرج على قومه في زینته، پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے آن بان کے ساتھ نکلا، یعنی اپنی ٹھاٹ کے ساتھ نکلا، حشم و خدم کے ساتھ نکلا. قال الذين يريدون الحیات الدنیا، تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. یہ ترجمہ بڑے غور سے سننے کا ہے، بڑی اہم نصیحت ہے. وہ کیا کہنے لگے؟ اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی، قارون کو عطا کی گئی. انہ لذو حظ عظیم، یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے. آج بھی کہتے ہیں یار اس کی لاٹری کھل گئی، بڑا قسمت والا ہے، بڑا نصیب والا ہے، بڑا پیسہ. یہ آیت یاد رکھیے، اس کی میں تشریح عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑی قسمت والا ہے. وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا انہوں نے کہا ویلکم ویلکم، افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان بھی لایا اور نیک عمل بھی کیے. ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں. فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہوا یہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا. وما كان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے یقولون، کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، او ہو پتہ چل گیا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کرتا ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، او ہو پتہ چل گیا کافر لوگ فلاح نہیں پاتے. بہت ہی کھل کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی تفصیل سے بیان فرمائی. یہ قارون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خزانہ اتنا دیا تھا، اتنا کہ اس کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی لیکن وہ بھی اٹھانا پاتی. اتنی بڑی جماعت، بہت خزانہ تھا، بہت کچھ تھا. اس کو اس کے قوم میں سے کچھ لوگوں نے کہا، یہ جو قارون تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تو تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ ان کا چچا زاد بھائی تھا. اور فرعون نے قارون کے حوالے اپنی قوم کر رکھی تھی، یہ بنی اسرائیل. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی، دونوں بھائی آئے، تو اس نے بھی بعض جگہ آتا ہے کہ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے، کیونکہ پیسے والا تھا، لہذا مجھے بھی کوئی عہدہ ملے، میں بھی کوئی نبوت والا عہدہ میرے پاس آ جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کا چناؤ ہے، اللہ جس کو چاہے دے، یہ ایسے نہیں مل سکتا. یہ حسد کرنے لگا، اور حسد میں جب آگے بڑھا تو اب چونکہ اس نے دیکھا کہ ساری قوم اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، اس لیے اس کے اندر حسد پیدا ہوا اور حسد میں یہ والے کام کرنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی قوم میں سے ایک آدمی نے اس کو کہا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ فرح، عربی کا لفظ ہے فرح، اس کا معنی ہے خوشی، لذت. انسان کو کوئی جلدی سے کام ہوتا ہے اس پر دل میں ایک خوشی ملتی ہے، لیکن قرآن کریم میں کہیں تو فرح اچھی ہے، یہ خوشی اچھی ہے، اور کہیں یوں فرمایا گیا اللہ اترانے والے کو، خوشی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. یہ قرآن میں دونوں باتیں فرمائی گئی، جن کا حاصل یہ نکلتا ہے جس کو اللہ نے کوئی نعمت دی، چاہے مال کی ہو،
چاہے منصب کی ہو، چاہے حسن کی ہو، چاہے کچھ اور اس کے اندر صلاحیتیں اور قابلیتیں اس کے اندر موجود ہوں، اگر وہ ان کو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے اور اس پر خوش ہو، تو اس کو اجازت ہے کہ اللہ نے نعمت دی. جیسے میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا، اللہ اگر کوئی نعمت دے تو اس نعمت پر خوش ہونا چاہیے. اس لیے عید والے دن حکم ہے خوش ہو. آج اللہ خوش ہے، لہذا تمہارے چہرے چمکنے چاہیے، دمکنے چاہیے، چہروں سے پتہ چلے، جسم سے پتہ چلے آج تم اللہ کی رضا کے لیے خوش ہو چکے ہو. یہ خوشی جائز ہے. اور ایک خوشی کیا ہے؟ یہ سمجھے یہ تو میرے بازو کا کمال ہے، یہ میری ذہانت کا کمال ہے، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میں نے کیا، یہ میرا ہے. یہ والی چیز اگر آ گئی، چاہے مردوں میں آئے چاہے عورتوں میں، یہ اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسے اترانے والوں کی اللہ گردن مڑوڑ کر نیچے پھینک دیتے ہیں. یہ پسند نہیں، یہ تکبر ہے، یہ اڑ رہا ہے اللہ کے سامنے. اور جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ آ کر وہ جھگڑا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی کمر، اس کی گردن توڑ کے رکھ دیتے ہیں، گردن توڑ دی جاتی ہے، تباہ و برباد دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. تو بہرحال اس کو 4 باتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی. یہ ہم سب کے لیے ہیں، یہ صرف اس کے لیے نہیں. یہ جو میں پہلے بارہا عرض کر چکا، قرآن کریم کو قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اس میں اگر کوئی قصہ بیان کیا گیا، اس میں میرے اور آپ کے لیے کچھ ہدایات ہیں. لہذا جتنے تاجر، جتنے لوگ کاروباری، چاہے اس کی اپنی چھوٹی دکان ہو، چاہے بڑی فیکٹری ہو، چاہے 1 ہو چاہے 10 ہو، جن کے پاس پیسہ، ان کے لیے 4 ہدایات. اگر یہ 4 ہدایتیں اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائے، یہی دنیا اس کے لیے آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور اگر یہ 4 ہدایات پر عمل نہیں تو پھر وہ دنیا ہی رہتی ہے جو اس کو رب سے دور کرنے والی ہے. اور اس کا نتیجہ بھی آگے بیان کر دیا گیا. کیا فرمایا؟ نمبر 1 فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے اس کے ذریعے تو آخرت کما لے. یعنی یہ مال یہی نہیں کہ بس اسی چکر میں کہ مال جمع کرتے رہو یہی کے لیے. آج کیا ہے، جو جتنا زیادہ مالدار اتنا کنجوس، عمومی کیفیت، اپنے اوپر لاکھوں خرچ کر ڈالے گا، لاکھوں کا کروڑوں کا بنگلہ بن جائے گا، لیکن اللہ کے راستے میں 100 روپیہ دیتے ہوئے بھی دکھتا ہے. کیوں دوں؟ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال. تیرا مال کون سا ہے؟ تیرا مال 3 قسم کا ہے، کھا لیا ختم ہو گیا، پہن لیا خراب ہو گیا، اور تیسرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا، آخرت میں خزانہ ہو گیا. اس کے علاوہ تیرا کوئی مال نہیں ہے. اور ایک حدیث شریف میں عجیب بات ارشاد فرمائی، میں تم میں سے کون ہے جو اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ کون ہے جو تم میں سے اپنے وارث کے مال کو پسند کرتا ہو؟ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، وارث کے مال کو کون پسند کرے گا؟ اپنے مال کو پسند کرے گا. بڑی اہم بات ہے. ہم میں سے بھی ہر کہتا وارث کے مال کو کیوں پسند کرے، اپنے مال کو پسند کرے. فرمایا وہ جو تم سمجھتے ہو اپنا مال ہے، یہ اپنا ہے ہی نہیں، یہ تو وارث کا ہونے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج مال ہمارا ہے، آج گھر ہمارا ہے، آج بلڈنگ ہماری ہے، آج کاروبار ہمارا ہے. ادھر آنکھ بند ہوئی، وہ آگے ٹرانسفر ہو گیا، وہ تو ہمارا رہا ہی نہیں، وہ تو دوسروں کے پاس چلا گیا. ہمارا تو وہ ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جمع ہو گیا، وہ وہاں جا کر ملنا ہے، باقی تو ہمارا ہے ہی نہیں. تو ہم میں سے تو ہر آدمی اپنے وارث کے مال کو پسند کر رہا ہے کہ جو کچھ جمع ہے اس سے محبت رکھے، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. یہ جو خزانے جمع کر رکھے ہیں، یہ جو پیسے جمع کر رکھے ہیں، یہ جو اپنی دکانیں بنا رکھی ہیں، اور یہ جو اپنا بینک بیلنس بڑھا رکھا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں اپنا، یہ تو دوسروں کی طرف ٹرانسفر ہونے والا ہے. اور نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی گھڑی کی گھڑی، کس وقت رب کی طرف سے بلاوا آ جائے. تو اس کے اوپر اترانا کیا؟ تو اس لیے پہلی بات ارشاد فرمائی، اس کے ذریعے آخرت کا گھر، اس میں بھی کچھ حصہ ملاؤ، وہ بھی تمہارا ہو جائے. اور یہ سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین طریقہ قرآن نے بتایا رزق میں بڑھنے کا. رزق بڑھے کیسے؟ رزق میں بڑھوتری کیسے ہو؟ آج پوچھیے جاتا کوئی وظیفہ بتایا جائے. رزق بڑھانے کا، آمدنی بڑھانے کا ذریعہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، رب تعالیٰ اوپر سے عطا کرنے والے بن جائیں گے. ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا. تو خرچ کر، تیرا کام ہے خرچ کرنا، تو خرچ کرے گا، ہم اوپر سے دیتے رہیں گے، جو تیرے لیے بھی کافی، دوسروں کے لیے بھی کافی. اس لیے جو خرچ کرنے والا، جس کو اللہ نے دینے والا بنایا، بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت.
اپنی عادت بھی بنائیں. عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے, عورتوں کو بھی عادت بنانی چاہیے. لیکن ہماری مصیبت یہ, ہم یا تو دیتے نہیں, یا دیتے تو ایسی جگہ دیتے جہاں لگتا ہی نہیں. یہ بھی مسئلہ ہے ہمارا. یہ ہمارے محلوں میں بڑی ایمبولینسیں گھومتی ہیں اور گاڑیاں گھومتی ہیں, اور پتہ بھی ہے 2 نمبر لوگ ہیں, کوئی پتہ نہیں پیچھے ان کے کیا ہے. وہ گھوم گھام کر عورتیں دبا کر پیسے دے رہی ہیں, ان کو صدقہ ہو رہا ہے, وہاں جا رہا ہے. اور صدقہ دینا ہے تو دیکھ بھال کے تو دو, کسی ایسے کو دو جو ضرورت میں کسی کے جا کے لگ جائے. وہ قریب میں آپ کے گھر کے ساتھ والا پڑوسی, اس کا آپ کو علم نہیں ہے, وہ بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے, اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, ان کے گھر میں دوا دارو نہیں ہے. ایسے ایسے افراد موجود ہیں. آج کیفیت ایسی ہو چکی کہ معاشی اعتبار سے جو استحقار مستحکم ہوئے, تو اچھے بھلے لوگوں کے گھروں کے حالات بہت خراب ہیں. اگر ہم تھوڑا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا. اگر اللہ نے مال دیا ہے, آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر ضرور دیں, لیکن اگر پتہ نہیں چلتا تو مشورہ کر لیں, میں عرض کر دوں گا کہاں دینا چاہیے, آپ اپنے علاقے میں ہی دیں. ایسے ایسے لوگ بیٹھے کہ جن کے گھروں کی حالت ناگفتہ بھی ہے, زبان سے نہیں نکال سکتے. میں پہلے بھی 12 عرض کر چکا, ایسے مناظر دیکھنے میں آتے بتا نہیں سکتا. نالی کے اوپر جو لوگ گھر کے اندر چاول کھائے بچ گئے, نالی کے اوپر ڈال دیا تاکہ کوئی جانور آ کر کھا لے, وہیں کوئی انسان بیٹھ کر وہی چاول اٹھا کر کھا رہا تھا, اپنی بھوک بجا رہا تھا. کون ہے یہ؟ بھی انسان ہے, یہ بھی ہمارے محلے کا فرد ہے, یہ کوئی باہر سے نہیں آیا. ایک نہیں 10 واقعات ہیں, ہمیں خود سوچنا چاہیے. تمہارا مال ہے, اللہ نے دیا, خرچ کرو, خرچ کرو, اس کے ذریعے آخرت میں بھی حصہ بناؤ. نمبر 1. نمبر 2, ولا تنسا نصیبک من الدنیا, دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول جانا. اس کا مطلب ایک یہ کہ یہ نہیں ہے کہ سارا ہی اللہ کے راستے میں دے دو, نہیں, اپنے لیے بھی بچا کے رکھو, اپنے اوپر بھی خرچ کرو, اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کا حکم ہے. ایسا نہیں ہے خود بھکاری نظر آ رہے ہو, آپ کا لباس پھٹا ہوا ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, لباس سے نظر نہیں آتا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت تمہارے جسم پر دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود حسین ہے تو حسن کو پسند فرماتے ہیں. اچھے بنو, اچھے اپنے لیے, دوسروں کے لیے نہیں بننا. اپنے لیے اچھے لگو, اپنے لیے, دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں. ریا اور دکھلاوا نام و نمود نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے لیے کرو, اپنے لیے ہو. اور نمبر 3, وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اللہ نے تم پر احسان کیا, تم بھی لوگوں پر احسان کرو. اللہ نے مہربانی کی, تمہیں مال کی نعمت سے نوازا, تم آگے دوسروں کو دینا شروع کر دو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد مت مچاؤ کہ یہ مال کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانیاں کرو, دندناتے پھرو, اور عریانی, فحاشی اور شراب اور جوا اور رشوت اور ان لت کے اندر لگ جاؤ, اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے زمین میں فساد مچانے والے بن جاؤ. ایسے نہ بنو, یہ 4 کام نہ کرو. ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ مفسدین کو اور فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے. بجائے اس کے کہ وہ بات مانتا, اس نے کہا انما اوتیت علی علم عندی, یہ تو میرے پاس علم تھا, میں نے معاشیات پڑھی تھی, میں نے MBA کیا تھا, میں نے فلانی کتاب پڑھی تھی, فلاں آدمی جس نے لکھے 100 طریقے مال کمانے کے, وہ میں نے سیکھے, میرے دماغ سے وہ ساری چیزیں آئیں, میں نے معیشت کے طریقے کس طرح پیسہ کمایا جاتا ہے یہ کماؤ. آج بھی کہا جاتا یہ بڑا عقل مند, یہ بڑا دانشور, یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے جو دونوں ہاتھوں سے پیسہ کمانا جانتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا, پوچھا گیا من ہم اکیس الناس, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے سمجھدار کون ہے, دانش مند کون ہے, عقل مند کون ہے؟ ایک میرا اور آپ کا جواب ہے, اور ایک محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے. دنیا والے تو جواب دوسرے اعتبار سے دیں گے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے, جو ان میں سب سے زیادہ موت کے بعد کی تیاری کرنے والا ہے, یہ وہ لوگ ہیں ذہبو, انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کر لی, انہوں نے آخرت کا کرامت بھی حاصل کر لی. دنیا بھی ان کی, آخرت بھی ان کی. یہ ہے عقل مند, یہ ہے دانش مند, یہ ہے سمجھدار لوگ جنہوں نے اپنی آخرت بنائی. آج ہم اپنا کیریئر سمجھتے یہ اپنی 60-70 سالہ زندگی کو, میری اور آپ کی زندگی کتنی 80 سال 90 سال بس, اس کے بعد ختم ہے. 15 سال پہلے بلوغت کے نکالو, باقی بچتا کیا ہے؟ اسی 60-70 سالہ زندگی کے لیے انسان صبح سے شام اور شام سے صبح ایک کرتا ہے اور اس کے بعد چلے جانا ہے. اصل زندگی یہ نہیں, اصل تو مرنے کے بعد کیریئر بنانا ہے. اصل تو مرنے کے بعد والی زندگی, اربوں خربوں سالوں کی جو زندگی ملنے والی ہے, اس کے لیے جو تیاری کرنے والا ہے وہ ہے دانش مند, وہ ہے سمجھدار, وہ ہے عقل مند. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عقل مند نہیں ہے. تو اس نے کہا میں نے تو اپنے قوت سے کمایا, میرے حافظے سے کمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے, یہ چھوٹی سی بات بھی اس کے علم نہیں. اس سے پہلے کتنی قومیں آئیں جو اس سے زیادہ
قوت والی تھی، اس سے زیادہ جمعیت والی تھی، ہاں ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان کے کیا کام آیا؟ مال کام نہیں آیا، ان کی جمعیت کام نہیں آیا، ان کا زیادہ ہونا کام نہیں آیا، ان کی قوت کام نہیں آیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ زیادہ ہونا یہ کوئی تمہارا کمال نہیں، یہ تمہارے دماغ میں جو جو سوچیں آئیں یہ کس نے ڈالیں؟ یہ دماغ کی قوت کس نے عطا کی؟ جن ہاتھوں کو استعمال کیا یہ ہاتھ کس نے عطا کیے؟ یہ جن پاؤں سے چل کر اپنی دکان پر اپنے کاروبار میں جا کر بیٹھا کہاں سے آئے؟ یہ سب کچھ تو رب نے دی۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تمہیں جب پیدا کرتا اندھا بنا دیتا تو تم کیا کر سکتے تھے؟ دماغ نہیں ہوتا پاگل ہوتے، مجنون ہوتے، دیوانے ہوتے، کیا کر لیتے؟ ہاتھوں کی دولت نہیں ہوتی کیا کر لیتے؟ پاؤں ہوتے چل نہیں سکتے کیا کر لیتے؟ پھر ذرا کما کے دکھاتے کیسے کماتے ہیں؟ یہ جو رب تعالیٰ ہے وہ عطا فرما رہے ہیں، لہذا نظر اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے کتنے لوگ ایسے ہیں، سب ختم۔ اب ایک دن یہ قارون اپنے حشم و خدم کے ساتھ نکلا، یہ آگے پیچھے نوکر چاکر اور اپنے سر کے اوپر سونے کا تاج اور دائیں بائیں سونا، اور نکلا اپنے حشم و خدم کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے وہ لوگ جو دنیا کے اعتبار سے دنیا سے مرعوب، ایک نقشہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا نقشہ ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ نقشہ کھینچا جاتا ہے، کس وقت کھینچا جاتا ہے؟ شادی کے موقع پر، شادی کے موقع پر کھینچا جاتا ہے۔ پوری گلی روکی جاتی ہے، اس گلی میں جہیز کا سامان نکال کر رکھا جاتا ہے، باقاعدہ دکھایا جاتا ہے ہم کون ہیں، ہمارے پاس یہ، ہم اپنی بیٹی کو یہ دے رہے ہیں، یہ نقشہ سامنے رکھیے گا۔ یہ نقشہ کو معمولی نقشہ نہیں ہے، آج بھی یہ ہو رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ مال، پیسہ، دولت، اس کو سمجھا جا رہا ہے یہ ہے ہمارے پاس، یہ دیکھو ہم نے کیا دیا۔ اور یہاں سے یہی نہیں، اپنے گھر کے باہر بھی شور شرابہ، وہاں سسرال میں پہنچا اس لڑکی کے، وہاں بھی شور شرابہ، پتہ چلا کیا پہنچ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، سب کو دکھاؤ، دنیا والوں کو دکھایا جاتا ہے یہ ہے پیسہ، مروب، جن کو میں نے عرض کیا تھا رمضان المبارک کے اندر ایک ہوتا ہے آنکھوں کا موتیا، انسان کا آنکھ پر موتیا آ جائے انسان کو دور کی چیز نظر آنا بند ہو جاتی ہے، پھر اس کا آپریشن کرانا پڑتا ہے، آپریشن کامیاب ہو جائے تو پھر دور کی چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ہے آنکھوں کا موتیا، ایک ہے دل کا موتیا، اور جس کو دل کا موتیا ہو جاتا ہے اس کو دنیا تو نظر آتی ہے، دنیا کا مال تو نظر آتا ہے، قبر نظر نہیں آتی، قبر کی زندگی نظر نہیں آتی، وہ ذرا دور ہے، اور اس کے بعد آخرت بھی نظر نہیں آتی، اور آخرت کے بعد آگے جنت اور جہنم بھی نظر نہیں آتی، اس کی نظر دنیا میں رہتی ہے۔ اس کے دل کا موتیا جس دن اترے گا اس دن اس کو دنیا ہی نہیں، اس کو اپنی قبر بھی نظر آئے گی، اس کو اپنی آخرت بھی نظر آئے گی، اور جس کو یہ دنیا میں نظر آ گئی اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ یہ موتیا اتارنا ہے، یہ ان کو موتیا تھا، اس لیے اس کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر منہ لٹک گئے، رال ٹپکنے لگی، جیسے رال ٹپک گئی، کہتے رال ٹپک گئی، اس کی رال ٹپکنے لگی، اتنا پیسہ اس کے پاس، بڑی قسمت والا، بڑا پیسے والا، ہاں جی بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ یہ خوش نصیبی اگر یہی تھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو یہ دولت نہیں تھی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو یہ دولت نہیں تھی، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ دولت نہیں تھی۔ یہ تو خوش نصیبی کی بات نہیں، یہ تو قسمت کی بات نہیں۔ ارے خوش نصیب کون ہے، قسمت والا کون ہے؟ خوش نصیب اور قسمت والا وہ ہے جو حضور کی امت میں بھی آیا اور اللہ نے ایمان کی دولت بھی دی، اس نے کلمہ بھی پڑھا، کلمہ پڑھ کے اپنی زندگی کلمے کے مطابق بھی کی، اپنی زندگی کو اللہ کے قانون کے مطابق حضور کی سنت کے مطابق گزارا، چاہے اس کے پاس بنگلہ تھا، چاہے اس کے پاس جھوپڑی تھی، چاہے یہ امیر تھا، چاہے یہ غریب تھا، اس کے پاس چاہے دنیا کے مال و اسباب تھے چاہے نہیں تھے، یہ ہر حال میں خوش نصیب ہے، اس لیے کہ یہ اپنے ساتھ اپنا ایمان قبر کے اندر لے کر جائے گا۔ اصل خوش نصیبی یہ ہے۔ کون سی خوش نصیبی، کون سا قسمت والا؟ ہمارا ذہنی بچہ بدل گیا۔ یہ جو سوچ ہے نا، یہ قارونی سوچ ہے، قارونی جو اس دنیا کو سمجھتے ہیں نصیب والا ہے، اس دنیا کے اعتبار سے سمجھتے ہیں قسمت والا ہے، اس دنیا کے اعتبار سے سمجھتے ہیں پیسے والا ہے، اس دنیا کے اعتبار سے سمجھتے ہیں لاٹری نکل گئی اس کی، اس کو سمجھتے ہیں یہ بڑے نصیب والا۔ یہ قارونی سوچ ہے۔ مسلمان کی سوچ یہ نہیں، مسلمان کی سوچ یہ ہے جس کے پاس ایمان موجود، جس کے پاس کلمہ موجود اور کلمے والی زندگی موجود، اس سے بڑھ کر خوش نصیب انسان دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہ پیسہ کیا بیچے گا، پیسہ کیا بیچے گا؟ یہ کیا قبر کے اندر جائے گا؟ ایک دکان، ایک بنگلہ، 1 روپیہ ساتھ چلا جائے، ہاتھ میں گھڑی بندھی ہے وہ لے جائے، نہیں موبائل
کچھ بھی نہیں، کپڑے نہ کچھ نہیں، اس کو سب کچھ اتار کر چند گز کفن کے ٹکڑے میں ڈال کر پھر قبر کے اندر ڈال کر آ جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ بس یہی تیرا سامان تھا جو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، باقی سارا ہمارا ہے، تو نے ایسے ہی دنیا کے اندر آیا تھا، بس دنیا سے بھی ایسے ہی جائے گا، دنیا میں آیا تھا اس وقت کپڑے نہیں تھے، اب عزت کے ساتھ روانہ کر دیا گیا کہ کفن کے چند گز کے اندر تجھے لپیٹ کر ہم نے قبر کے اندر ڈال دیا، بس اتنا ہی ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں گیا۔ کیا گیا؟ ایمان گیا، کیا گیا؟ اعمال گئے، نیک اعمال گئے، اب وہی اس کی جا کر کام آنے والے ہیں۔ اور آج بھی اسی کے اوپر فخر ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، سوتے ہوئے بھی پیسہ، جاگتے ہوئے بھی پیسہ، بیت الخلاء میں بھی پیسہ، باہر بھی پیسہ، کھاتے ہوئے بھی پیسہ اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہر طرف دنیا دنیا دنیا۔ جس کی زندگی میں، جس کی آنکھوں میں ہر وقت یہی چیز ہوگی، یہ دنیا کی رنگینیاں ہوگی، وہ کیا کرے گا بھائی؟ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں، عورتیں بھی یہی چاہتی ہیں زیور کے اندر لدی بدی ہو، اور زیور میرے گلے میں بھی، ہاتھوں میں بھی اور پاؤں میں بھی زیور ہی زیور زیور۔ کیا کرے گی اس کو؟ کہاں لے کر جائے گی اس کو؟ یہ زیور کس کام کا؟ کتنی خواتین ایسی جن کو جب نصیحت ہوئی، جن کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور ان کے دل میں آیا اللہ کی طرف آنے کا، جتنا زیور کئی سالوں کی زکات بنی، ایسی 20 سال کی زکات نہیں دی اور 25 سال کی زکات نہیں دی، دل میں آیا کہ کتنی زکات بنتی ہے، کہ جتنا زیور بنتا ہے 25 سال کی زکات بنائیں گے، سارا زیور زکات میں جائے گا، سارا کا سارا زیور زکات کے اندر اللہ کے راستے میں دے دیا کہ مجھے ضرورت نہیں، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ اور دے دے گا۔ اور ہمارے ہاں تو ایک چیز بھی میں عرض کیا 10 روپیہ 50 روپے نکالتے ہوئے بھی مسئلہ ہوتا ہے، کیسے نکلے گا یہ نکلے گا کیسے؟ جس کی زندگی ایسے ہو تو وہ کام کیا کرے گا؟ ایک عطر فروش تھے، شیخ عطار رحمت اللہ علیہ، عطر کی دکان تھی، بہت بڑی شاہانہ زندگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت دینے پر آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں۔ ایک دن ایک بزرگ آئے اور ان کی دکان میں آ کر شیشیوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا، کبھی اس عطر کی شیشی کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا، سب کو دیکھا۔ اس نے کہا بن بنا کر غصے میں آ کر کہ بابا جی چاہیے کیا؟ مجھے بولو کون سی خوشبو چاہیے؟ کہ خوشبو نہیں چاہیے۔ تو پھر دیکھ کیا رہے ہو؟ کہا باہر نکلو نا۔ کہ میں دیکھ یہ رہا ہوں ایک ایک شیشی میں تیری جان پھنسی ہوئی ہے، نکلے گی کیسے؟ بڑی بات یاد رکھنے کی، ایک ایک شیشی میں تیری جان پھنسی ہوئی نکلے گی کیسے؟ تو غصے میں آ کے کہا جیسے تیری نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ بزرگ نے کہا ہماری تو ایسے نکلے گی۔ دکان کے سامنے کپڑا ڈالا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر گر گئے، اور جب قریب جا کر دیکھا تو روح پرواز ہو چکی تھی، دل پر چوٹ لگی۔ یہ کیا ہوا؟ واقعتاً یہ بات سچی کر کے چلے گئے، اس کی روح تو ایسے نکل گئی آسانی سے، اور میری روح تو ایک ایک شیشی میں پھنسی ہوئی ہے، میں کیسے نکلوں گا؟ بس دل پر چوٹ لگی۔ اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، دل پر چوٹ لگی۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف نکلے، اللہ کو راضی کیا۔ ایسا نہیں کہ مال چھوڑ دیا، دکان چھوڑ دی، لیکن اپنے دل کی زندگی کو بدلا۔ تو آج ان کو شیخ عطار کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے کہ وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنی زندگی فدا کر دی۔ اور آج ہماری کیفیت بھی ہے ایک ایک چیز میں پھنسی ہوئی، عورتوں کی زیور میں، کپڑے میں، فلاں چیز میں پھنسی ہوئی ہے، جان نکلے گی کیسے؟ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے، واضح کر کے بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ہے ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا ہے۔ آج بھی نوجوانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، بچیوں کو بھی سمجھیں، وہ دیکھتی ہیں نا دوسروں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کے پاس یہ اچھا، یہ بھی ملا، یہ بھی ملا، یہ بھی دیا۔ جوان بھی دیکھتے ہیں یہ بارات کے اندر یہ بھی ہوا، یہ ناچ گانا، یہ فلانی چیز، یہ لینڈ کروزر اور یہ فلانا، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہ دیکھ کر وہ بھی کہتے ہیں وہ ہم بھی ایسا ہوتا ہے، ایسے کرتے۔ وہ جو یہ کاش نکلا نا، یہ کاش وہیں دفن کر دینا چاہیے، وہیں دفن کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کا موتیا اتر گیا تو پتہ چلے گا یہ بیچارہ غفلت کے اندر ہے، غفلت کے اندر ہے۔ ابھی اس کو بات سمجھ میں آئی نہیں۔ ایک نوجوان نے اپنا گھر بنایا، بڑا زبردست گھر بنایا۔ آج کل بھی ہوتا ہے گھر بناتے، لوگوں کو بلاتے ہیں جی ہم نے گھر بنایا، دعوت کی ہے، آپ اگر ہمارا گھر دیکھیں۔ آ کر گھر دیکھا، وہ بڑا زبردست کچن بنایا ہے، بڑا زبردست کمرے بنائے ہیں، ہر ایک کی فٹنگ سیٹنگ ہر ایک چیز بڑی زبردست، بڑی اعلیٰ، ہر چیز زبردست،
سب آئے, بڑی تعریفیں کی. نوجوان پھولانا سمایا کہ میں نے کیا بنا دیا, میں نے کیا اپنا بنگلہ تیار کر لیا. آخر میں ایک بوڑھے میاں آئے. یہ بوڑھے میاں وہ تھے جن کے دل کی موتیا اتر چکا تھا, جن کی دل کی آنکھ کھل چکی تھی, جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے فرما بردار تھے. ان کو پتا تھا دنیا کی حقیقت کیا ہے, دنیا کی حیثیت کیا ہے, اس دنیا سے مروب نہیں ہونا. وہ آئے, انہوں نے بھی آ کر گھر دیکھا. گھر دیکھنے کے بعد کہا بیٹا گھر تو بڑا اچھا بنایا, لیکن تیرے گھر میں 2 خرابیاں ہیں, تیرے گھر میں 2 خرابیاں ہیں. وہ نوجوان چونکا, آدمی چونکتے اور فوراً غصے ہو جاتے کہ یہ کون سی خرابی ہے. سارے لوگ تعریف کر کے جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں خرابی ہے. میں نے ایک ایک چیز اچھی طرح سوچ سمجھ کر لگائی. فرمایا نہیں بیٹا 2 خرابیاں ہیں. کہا اچھا بتاؤ کیا خرابیاں ہیں. کہا اس میں 2 خرابیاں ایسی ہیں جو ختم نہیں ہو سکتی. کہا بتاؤ نا کیا خرابیاں ہیں. کہا یہ گھر بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں, گھر والا بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں. گھر بھی ختم ہونے والا اور گھر کے ساتھ ساتھ گھر والا بھی ختم ہونے والا. تو بھی پائیدار نہیں اور یہ گھر بھی پائیدار نہیں. ایک دن اس جگہ بلڈنگ کھڑی ہے, یہ ملے میٹ ہو چکا ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا, اور ایک آج تیرا نام ہے, کل کو تجھے نکال کر قبر میں ڈال کے آ جائیں گے اور پتہ چلے گا اس پر تختی کسی اور کی لگ گئی. پہلے فلاں صاحب تھے, اب فلاں صاحب آ گئے, اس نے بھی رہنا چلے جانا ہے. دل پر جا کر چوٹ لگی. بابا جی نے بات اچھی کی ہے, ہاں دل کے اندر ضد نہیں تھی, تکبر نہیں تھا, ہاں دل کے اندر اللہ کی نافرمانی ایسی نہیں تھی کہ گناہ پر اصرار کرے. آج بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. قرآن کی بات آتی ہے, حدیث کی بات آتی ہے, خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے, مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے, بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے, بچیوں کو بھی سمجھنا چاہیے. جب قرآن کی بات آ جائے, حدیث آ جائے, خاموشی سے سن لو, عمل کرنے کی ٹھان لو. دل پر چوٹ لگی, ضد نہیں تھی, تکبر نہیں تھا. کہا اچھا پھر بتاؤ, پائیدار زندگی میں چاہتا ہوں, مجھے پائیدار زندگی کہاں سے ملے گی, پائیدار محلات کہاں سے ملیں گے. کہا اس کا میرے پاس کچھ نقشہ ہے, کچھ میرے پاس چیزیں موجود ہیں, میں وہ بتا دیتا ہوں. وہاں کی زندگی بھی پائیدار, وہاں کے محلات بھی پائیدار, وہاں کی نعمتیں بھی پائیدار, وہاں کی بیویاں بھی ہمیشہ رہنے والی, وہاں کی جوانی بھی ہمیشہ رہنے والی, جس کے اندر کبھی بڑھاپا آنے والا نہیں. کب بتاؤ تو صحیح ہے کیا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کا یہ ایک نقشہ ہے. اور ایک نقشہ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب وابارک وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ایسی جگہ جہاں سلامتی کی باتیں, جہاں سلامتی کی باتیں, جہاں شراب پی کر دماغ کے اندر اول پول نہیں آئے گا, دماغ خراب نہیں ہوگا, وہاں شراب کی نہریں, وہاں دودھ کی نہریں, وہاں شہد کی نہریں, اور ایسا پانی جو خراب ہونے والا نہیں. ایسی حور اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے, جس کی جوانی ہمیشہ کی, تمہاری جوانی ہمیشہ کی. کہا یہ وہ زندگی کا نقشہ ہے جو رہنے والا بھی پائیدار ہے, اس کا محل بھی پائیدار ہے. بس دل پر چوٹ لگ گئی, کایا پلٹ گئی. وہ نوجوان جو پہلے یہ 60-70 سالہ زندگی کے لیے تیاری کر رہا تھا, اب جب کایا پلٹی تو اب تیاری کرنے لگا لاکھوں اربوں سالوں کی زندگی کے لیے, ایسی جوانی کے لیے جو پائیدار ہے, جو گھر بھی پائیدار, رہنے والا بھی پائیدار, اور نعمتیں بھی اس کی پائیدار ہے. اور وہ جگہ جنت ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. یہ وہ جگہ ہے. اور آج ہماری ساری کی ساری زندگی صبح سے شام تک ان چیزوں میں ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دھیان آخرت کی طرف کراتے تھے. میرے مرشد مولا فرمایا کرتے تھے, توجہ یہی جو حضور نے دلائی وہی دلواتے تھے کہ جب دنیا کی کوئی نعمت ملے, کھانا کھاؤ, کوئی نعمت گھر میں آئی, گھر اچھا ملا, گھر کے اندر سونا اچھا ملا, بیڈ اچھا ملا, قالین اچھا ملا, یا اللہ آپ اس سے بڑھ کر جنت میں عطا فرما دیجیے گا. آپ نے کھانا ایسا زبردست دیا, اس سے بڑھ کر جنت میں لذت عطا فرما دیجیے گا, اس سے بڑھ کر جنت میں دے دیجیے گا. بس نظر فوراً آخرت کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ریشم آیا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے کبھی ریشم دیکھا نہیں. اس ریشم کو ہاتھ لگایا, نرم کپڑا کا, اچھا نرم ایسا نرم, اس کی طرف دیکھ کر اس کو ہاتھوں سے چھونے لگے. آپ نے دیکھا کہ یہ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ریشم کے رومال جنت میں عطا کیے ہیں, وہ اس سے کہیں بہتر ہے. نظر وہاں رکھو. اور وہ تو حضرات وہ تھے جب دنیا ان کی دل میں آئی ہی نہیں, انہیں تو دل میں جگہ ہی دی ہی نہیں. دل میں انہوں نے صرف اپنے مولا کو جگہ دی, دنیا کی کسی چیز کو جگہ نہیں دی. اور آج تو ہمارے دل میں دنیا ہی دنیا بسی ہوئی ہے, ہر طرف دنیا ہی دنیا, اور دنیا کی باتیں, دنیا والے کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, بس یہ فکر ہے. اور یہ فکر نہیں میرے اللہ کیا کہیں گے, قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے. انہوں نے پوچھ لیا تو جواب کیا دیں گے جا کر. یہ نقشہ دنیا کا ہے.
یہ نقشہ قارون کا ہے، جس کو دیکھ کر یہ وہ لوگ کہ جن کی دل کی دنیا بند تھی، جن کے دل کے اندر موتیا تھا، انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی ایسا ملتا، اور بڑے قسمت والا ہے۔ لیکن جو علم والے تھے، جن کے دل کا یہ داغ اتر چکا تھا اور دل آئینے کی طرح شفاف ہو چکا تھا، انہوں نے کہا تمہارے لیے افسوس ہے، تم کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ جو آخرت میں ثواب عطا فرمانے والے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے، نظر اپنی آخرت کے اوپر رکھو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اس قارون کو ہم نے اسی خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دی ہے، اکیلا اس کا گھر دھسا، دھس گیا، کچھ باقی نہیں بچا۔ کہاں گیا اس کا مال، کہاں گیا اس کے حشم و قدم، کہاں گئی اس کی قوت؟ نہ اس کے مال نے اس کو بچایا، نہ اس کا کوئی مدد کرنے کے لیے آیا، سب ختم ہو گیا۔ اب ان لوگوں کے دل کا موتیا بھی اترا جو یہ کہہ رہے تھے کل کہ کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے، یہ کاش ہماری شادی بھی ایسی ہوتی، کاش ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آتی۔ وہ کہنے لگے اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی، اللہ جس کو چاہتے ہیں رزق زیادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رزق کم دیتے ہیں۔ اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا آج ہم بھی زمین کے اندر دھس جاتے۔ دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ وہ چیز ہے جو اپنی زندگی کے اندر لانے کی ہے کہ دل کی دنیا بدل جائے۔ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ مکان، یہ سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے، بندے نے اکیلے دنیا سے جانا ہے۔ دنیا سے دل لگا کہ دنیا سے کیا ملے گا، یاد خدا کیے جا تجھ کو خدا ملے گا۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، اب چھوڑ کر ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، مولا کو اپنا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں کو اپنا بنا کر دیکھا، کچھ نہ بنا، ذرا مولا کو تو اپنا بنا کر دیکھ، پھر دیکھ رب تعالیٰ دنیا بھی جنت بنا دیں گے، دنیا میں بھی اللہ جنت والا مزہ دیں گے۔ اور یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے، اللہ دنیا میں بھی یہ مزہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو رب کی طرف لانا ہے، اللہ کی طرف لانا ہے۔ وہ قناعت کی صفت ہے، یہ جو دنیا نکالتی قناعت کی صفت۔ قناعت کا مطلب کیا؟ یا اللہ جو آپ نے مجھے عطا کیا میں اس پر راضی۔ دو ہی صورتیں ہیں دنیا کے اندر، ایک صورت تو یہ ہے ہائے مجھے یہ نہیں ملا، ہائے میرے پاس ایسا موبائل نہیں، ہائے میرے پاس یہ چیز نہیں، ہائے میرے پاس یہ بنگلہ نہیں، یہ کاروبار نہیں، یوں ہی اپنی ہائے ہائے نکالتے نکالتے اندر جلتے رہو اور مرتے رہو اور دنیا سے چلے جاؤ۔ ایک تو طریقہ یہ، ہر خواہش ایسی ہے جس پہ دم نکلے۔ دنیا میں کسی بھی آدمی کی ساری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، یاد رکھے، کسی کی نہیں پوری ہونی۔ کوئی دنیا کا ایسا بندہ دکھا دیجئے جس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی، نہیں پوری ہوئی، کسی کی نہیں پوری ہوئی۔ تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ جتنا اللہ نے دے رکھا ہے اسی کے اوپر قناعت کر لے، یا اللہ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے نواز دیا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جو آپ نے دے دیا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، دعا سکھلائی اے اللہ مجھے اس رزق پر قناعت عطا فرما دیجئے جو آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ مانگا جائے قناعت، یہ قناعت وہ چیز ہے جو دل مالدار ہو جاتا ہے۔ آج کہتے ہیں دنیا کے اعتبار سے یہ بندہ مالدار ہے، غنی ہے۔ غنی کا مطلب یہ نہیں ہے، غنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں، چونکہ مالدار محتاج نہیں ہوتا۔ تو غنا اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، پیسہ زیادہ ہے، بنگلہ ہے، کار کوٹھی، نہیں، اس کا تعلق کس سے؟ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جس کا دل غنی ہے، جس کا دل غنی، اس کو پھر مال و دولت کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو پیسے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دل میں غنا آ گیا تو باہر بھی غنا آ جاتا ہے۔ آج دل کا غنا ختم ہو گیا، دل میں غنا نہیں رہا، اس لیے ضرورت اس بات کی اس دل کو غنی بنایا جائے۔ اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اے اللہ مجھے قناعت عطا فرما دیجئے اس رزق پر جو آپ نے مجھے عطا کیا، اور میرے اس رزق میں برکت بھی عطا فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، میری اس رزق میں برکت بھی عطا فرما دیجئے۔ برکت بھی آج ہم نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں برکت کا مطلب ہے میرے پاس 10,000 ہے کل 1 لاکھ ہونا چاہیے، 1 لاکھ ہے 10 لاکھ ہونا چاہیے، 10 لاکھ ہے 50 لاکھ ہونا چاہیے۔ عورتیں سمجھتی ہیں آج میرے پاس زیور 1 تولہ ہے کل کو 2 تولہ ہو جائے، ایسا ایسا بڑھتا ہی چلا جائے۔ کپڑوں کی ریل پیل ہو، جوتوں کی ریل پیل ہو، چوڑیوں کی ریل پیل ہو، اور سب چیزوں کی ریل پیل، بس اسی ریل پیل کے چکر میں رہو۔ یہ برکت نہیں ہے، نہ بے برکت نہیں۔ برکت کس کا نام ہے؟ برکت اس کا نام ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق دیا، اللہ اس سے بندے کے سارے کام ہی بنا دے، سارے کام بن جائیں۔ پیسہ ہے 10 روپے ہے مثلا، اس 10 روپے سے اللہ 100 روپے والا کام بنا دے۔ اور ایک آدمی کے پاس 1000 روپے ہے، اس کے پاس 1000 روپے ہوتے ہوئے بھی 100 روپے والا کام نہیں بنتا، اللہ 10 روپے والے کے 100 روپے والا کام نکال دیتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، ہم میں سے ہر ایک اس پر شاہد ہے، اپنی آنکھوں سے ہم مشاہدہ کر چکے کہ اللہ کئی موقعوں پر ایسا کروا چکے، پیسہ کم تھا لیکن اللہ نے اس کم پیسے میں ایسی برکت دی کہ بڑے بڑے کام نکل گئے۔
بڑے بڑے کام نکل گئے، اور جس کا پیسہ ٹھیک ٹھاک تھا اس کے بعد چھوٹا چھوٹا کام بھی نہیں نکلا. تو یہ بڑے بڑے کام نکل آنا، یہ ہے برکت جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ رزق میں برکت دے دے، میرا کام کہیں رکے نہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے نہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی گھر میں صبح کرے اس طرح صبح کرے کہ نمبر 1 گھر میں امن سے ہو، اس کو کسی قسم کا خوف نہ ہو، کسی کا ڈر نہ ہو، نمبر 1. اور نمبر 2 اس کا جسم صحت مند ہو، کوئی بیماری نہ ہو، اور نمبر 3 اس کے پاس آج شام تک کھانے کو موجود ہو. فرمایا ساری دنیا جمع کر کے اس بندے کو دے دی گئی ہے. اب اندازہ لگائیں 3 باتیں. اور الحمدللہ ہم میں سے ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بچی صبح سویرے اٹھے گھر میں امن سے ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں. اور نمبر 2 جسم بھی صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں. اور نمبر 3 شام تک کا کھانے کا خرچ گھر میں موجود ہے. الحمدللہ اس بندے کو تو دنیا ساری ہی دے دی گئی ہے. یہ ڈر کیوں رہا ہے؟ یہ رو کیوں رہا ہے؟ یہ دل کے اندر وسوسے کیوں لا رہا ہے؟ اللہ تو آگے بھی عطا فرمانے والے، جس اللہ نے آج رکھ دیا وہ آئندہ بھی دیں گے. لیکن جو دین ہے یہ طلب پر رکھا ہے، جتنا طلب کرو گے اللہ اتنا ہی عطا فرمائیں گے. اس دین کے اوپر ہم پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے کہ چلو اب جانے کا وقت آ گیا، اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. پھر کہتا کاش یوں کر لیتے، تو وہ کاش نہیں، اس وقت فائدہ نہیں دے گا، وہ فائدہ آج ہی کا ہے. اس لیے یہ مطلب نہیں ہے قناعت کا کہ انسان دنیا کے اندر کمائے نہیں، کمائے جائز طریقے سے اعتدال کے اندر اپنے کاروبار کو بڑھانا ہے، بڑھانے کی بھی اجازت ہے، بڑھانے کی بھی اجازت ہے. اعتدال میں، اعتدال کا کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ میں دنیا کمانے میں اتنا پڑھوں کہ میری نمازیں بھی گئی، میرے گھر والوں کے حقوق بھی گئے، سارے حقوق سب ختم، میں بس کمانے کی مشین بن چکا اور میں دنیا کے اندر ایک کمانے والا پرزہ بن چکا، بس کماتے رہوں کماتا رہوں کماتا رہوں اور یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. یہ نہیں ہے. اعتدال کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ نے ایک دکان دی، اعتدال میں رہ کر آپ کاروبار کو بڑھا رہا ہے، اعتدال میں رہ کر اللہ کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، گھر والوں کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، اپنے جسم کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، تو بڑھانے کی اجازت ہے بھائی. جہاں سمجھ میں نہیں ہو وہاں جا کے پوچھنا چاہیے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کروں کہ نہ کروں، اعتدال میں ہوں کہ نہیں ہوں، میں اعتدال سے باہر تو نہیں جا رہا. اور آج یہی کیفیت ہو رہی ہے کہ عورتیں انہوں نے اپنے اخراجات اتنے بڑھا دیے، مرد کمانے والی مشینیں بن گئے. تو عورتیں سمجھتی ہیں ہم نے اپنے شوہر کو باہر بھیج دیا، باہر ملک، وہ بڑا سکون میں، بیچارے سے پوچھو جا کر، وہ سکون میں نہیں، بتاتا نہیں ہے. اس کو گھر آنے کے لیے، ملک میں واپس آنے کے لیے وہ جب آتا ہے تو 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، بہن کا یہ مطالبہ، اماں کا یہ مطالبہ، بیوی کا یہ مطالبہ، بیٹی کا یہ مطالبہ، بیٹے کا یہ مطالبہ، کہاں سے پورا کروں گا میں؟ وہ وہاں کمانے کی مشین بن چکا، وہ کولو کا بیل بن چکا کہ صبح سے شام تک وہ بیل کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے پانی نکالنے کے لیے. یہ بیچارہ چکر لگا رہا ہے کہ پیسہ آ جائے تاکہ گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے، اور یہ بیچارہ وہی کرتے کرتے مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کے بعد نہیں ملتا. نظر اٹھا کر دیکھیں خدا کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں سب سے گزارش ہے. آج مصیبت یہ بن چکی ہے، یہ میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا، ہمارے ماحول ہی الٹ ہو چکا ہے. پہلے گھروں کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، پہلے گھر کچے ہوا کرتے تھے، گھروں کے اندر لائٹ وائٹ کا انتظام نہیں تھا، بجلیوں کا انتظام نہیں تھا، پنکھوں کا انتظام نہیں تھا. اگر آپ نے کہیں گاؤں اور دیہات کے اندر زندگی گزاری تو پتہ چل جائے گا گاؤں کے اندر کہاں سوتے تھے. کمروں کے اندر سونے کے لیے سوئیں گے، کمرے کے اندر گرمی ہے، مٹی کے بنے ہوئے ہیں سارے کمرے، اب وہاں پر گرمی، باہر سین میں سو، مچھر کاٹ رہا ہے، کچھ بھی، سب سو رہے ہیں، مزے سے سو رہے ہیں، زندگی کے اندر سکون تھا. بیوی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ بیوی اپنے لیے میک اپ کا انتظام کر سکے، نہ ہی شوہر کے پاس اتنا روپیہ تھا وہ میک اپ لا کر دے دے کہ یہ مسکارا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، تو اپنی آنکھوں کو بھی سجا، تو اپنے چہرے کو بھی سجا، تو میک اپ کر لے اور تیار ہو جائے میرے لیے. نہیں، شوہر کو بھی ضرورت نہیں تھی، بیوی کو بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بیوی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے سچی محبت ہوا کرتی تھی. ان کو یہ چمڑی گوڑی کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ چمڑی جو اوپر والی اس کو گوڑا کر لو. شاید شوہر کے آنکھ میں بھا جاؤں میں، آنکھوں میں حیا تھی، زبان میں مٹھاس تھی کہ شوہر کی فرما بردار ہوا کرتی تھی، شوہر کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی. اور شوہر کی دل کے اندر اپنی بیوی سے وفا ہوا کرتی تھی، وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا. باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے اپنے بیٹے کو کاروبار کھلوا دے، دکانیں کھلوا دے، کھڑا کر دے جی پاؤں پر کہ لے یہ تو کھڑا ہو جا. اتنا پیسہ نہیں تھا باپ کے پاس، لیکن باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے شفقت ہوا کرتی تھی، محبت ہوا کرتی تھی. بیٹا اپنے والد کے سامنے آنکھ اٹھاتا نہیں تھا. بیٹے کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں تھا، باپ کی تجوریاں بھر دے، لا یہ مہینے کے اندر 1 لاکھ لے کر آ، 2 لاکھ لے کے آ. جو باپ کی تجوریاں بھرتا رہے، باپ ابا خوش ہے، اما خوش ہے، یہ بیٹا کام کا ہے. اور جو بیچارہ غریب ہے، جس کے پاس اتنا رزق نہیں،
سارے صبح سے شام تک باپ بھی، ماں بھی، بہنیں بھی، بھائی بھی کوستے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہم نے بڑا کارنامہ دیا. کل قیامت والے دن پکڑ ہوگی جب گردن سے پکڑے جائیں گے ماں باپ اور جب گردن سے پکڑے جائیں گے وہ بہن بھائی جنہوں نے اس بیچارے کی عزت کا پارا کر دیا اور اس کو گھر میں عزت نہیں دی. کس لیے؟ مال نہیں لا رہا. اس دور کے اندر ایسا نہیں تھا. اس دور کے اندر بچوں کے دل میں اپنے والد کی عظمت ہوا کرتی تھی، والد کی عظمت. اور بھائی بھائی کے دل میں، بھائی کے پاس گفٹ کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا، اپنے بھائی کو بہنوں کو عیدی تحفہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن سچی محبت ہوا کرتی تھی. بہن کا پتہ ہوتا تو بھائی کودنے کے لیے تیار ہو جاتا، بھائی کا پتہ چلتا کسی تکلیف میں کودنے کے لیے تیار ہو جاتا. اور آج گھر پکے ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، اے سی کی سہولتیں موجود ہیں، ٹھنڈی مشینیں موجود ہیں، گھر کے اندر سب ہے، نہیں ہے تو بیوی کے دل میں وہ پیار نہیں ہے، بیوی کے دل میں وہ محبت نہیں ہے. بیوی کے لیے پاس اپنے چہرے کو سجانے کے لیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز موجود ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، لیکن زبان خوبصورت نہیں، زبان سے میٹھا بول نہیں، آنکھوں میں حیا نہیں. وہ گھر کے اندر بجائے گھر جنت بنتا جہنم بنا ہوا ہے. شوہر کے دل میں بیوی کے لیے وفا نہیں، کیونکہ اس کی نظر تو عادی ہو گئی، اس کی نظر عادی ہو گئی اچھے چہرے دیکھنے کی. اس کو کہیں بھی اچھی شکل نظر آتی ہے وہیں مر مٹنے کے لیے تیار اور وہیں اس طرف منہ پھیر کر چلا جاتا ہے. اس کے دل میں وہ وفا نہ رہی. باپ کے پاس اب پیسہ آ گیا تو اب اس کے دل میں بیٹے کے لیے کوئی شفقت نہیں رہی، بلکہ ایسے ایسے واقعات میں بتا نہیں سکتا، گھروں سے نکال دیے، نکل جاؤ دبا ہو جاؤ، تمہارے لیے میرے گھر میں جگہ نہیں، کیونکہ تم مال کما کے نہیں لا رہے، پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس، ہے نہیں تمہارے پاس کچھ، نکل جاؤ، تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں. جو کما کے لا رہا ہے وہ کمانے کی مشین بنا ہوا ہے، بس اس سے خوش ہے. اور بھائی بھائی کے درمیان نفرت کی ایسی دیوار ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں. یہ کس نے بدل دیا؟ اس دنیا نے بدل دیا. یہ قارونی سوچ اس نے ہماری زندگی کو بدل دیا ہے. یہ مسلمان کی سوچ نہیں تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ عطا فرما کر نہیں گئے. ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کا یہی فرق ہوتا ہے. جو حضور نے سوچ عطا فرمائی وہ یہ سوچ تھی جو میں عرض کر چکا، دل میں قناعت آ جائے، اس دنیا پر نہ مر میٹے. یہ دنیا کیا بیچتی؟ یہ دنیا کچھ بھی نہیں. اس دنیا کے مقابلے میں جو اللہ دینے والے ہیں وہ اتنا عظیم و شان تحفہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. آنکھ بھی کیا دیکھتی، کان بھی کیا سنتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کسی کے دل میں اس کی کھٹک تک بھی نہیں ہوئی. اس جنت کی طرف نظر ہو، وہ آخرت میں انعام کی طرف نظر ہو. اس کی طرف جب نظر ہوگی تو بندے کے لیے اس دنیا کے اندر رہنا قناعت کے ساتھ بڑا آسان ہو جائے گا. اسے اپنی زندگیوں میں قناعت لے کر آئیے. اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ میرے جو کچھ آپ نے مجھے رزق دیا قناعت رہو. عورتوں میں سے گزارش ہے خدا کے لیے اپنی بچیوں کو بھی وہ ماحول بناؤ، ان کی شادیاں ہو جائیں یہ جا کر اپنے شوہروں کے ناک میں دم نہ کر دے کہ جی مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے. نہیں، کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے، مجھے دو میٹھے بول چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. گھر ہو اچھا ہو. پہلے مائیں بہنیں بیٹیاں ایسی ہوا کرتی تھی، ماں اپنے بیٹے کو کہہ دیتی بیٹا حرام کا 1 روپیہ گھر میں نہ لانا، حلال لا سکتا ہے تو لے آنا. زندگی قسم پرسی میں گزار لیں گی لیکن حرام ہمارے گلے سے نہیں اتر سکتا، ہم حرام کھانے کے لیے تیار نہیں. بیوی شوہر کو خبردار کر دیا کرتی تھی کہ نانا حلال ہی لے کر آنا، حرام گھر میں نہ لے کر آنا، اگر حرام لے کر آئے گھر کی دہلیز پر نہیں چڑھ سکتا. بہنیں اپنے بھائیوں کو منع کر دیا کرتی تھی. یہ کیفیت ہوا کرتی تھی. اور آج کیفیت ہے کہ نہیں، لاؤ حلال لاؤ، حرام لاؤ، کہیں سے لاؤ، اپنا خون پسینہ ایک کرو، اپنی زندگیاں جوانیاں ایک کر دو. بس ہمیں تو پیسہ چاہیے، ہمیں تو اپنی خواہشات چاہیے. وہ دنیا کی رنگینیاں آنکھوں پر آ چکی، دل پر آ چکی. یہ دل کا زنگ اتارنے والا ہے، یہ دل کا موتیا اتروانے والا ہے. یہ دل کا موتیا اترے گا رب کے قرآن کی تلاوت سے، یہ دل کا موتیا اترے گا اپنی قبر کو یاد کرنے سے. روزانہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، روزانہ قرآن کی تلاوت شروع کر دو. گھروں میں مرد عورتیں بچے بچیاں سب پڑھنا شروع کر دیں. چند دن بعد دیکھیں دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ موت کو یاد کرنا. ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا اصل نہیں، اصل زندگی آخرت کی ہے. آخرت کی طرف سفر ہونے والا ہے. جب یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو یہ یقیناً دل کی دنیا بدلے گی. اور دن کی دنیا بدل گئی بس وہی کام بن گئے. اصل چیز یہی ہے جو سمجھائی گئی ہے اس پورے رکوع کے اندر کہ اپنی زندگی کو اس دنیا کے اوپر نشاور نہ کر دو، اپنی زندگی کو اپنے اللہ پر فدا کرو، اپنے اللہ کے حکموں پر فدا کرو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج چاند گرہن ہے پاکستان کے اندر، حیدرآباد میں بھی چاند گرہن ہے اور اس وقت بھی چاند گرہن ہو چکا ہے. اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے. خاص طور پر عورتوں میں بڑے توہمات ہیں. گرہن سے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک گرہن لگا رہے. اچھا پہلے یہ سمجھ لیں یہ چاند گرہن سورج گرہن کیوں ہوتا ہے؟
یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لہذا اللہ جب چاہتے ہیں ان کو گرہن لگ جاتا ہے۔ جب تم یہ دیکھو چاند کو گرہن لگ گیا یا سورج کو گرہن لگ گیا تو کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ تو سورج کو گرہن لگ جائے اس وقت 2 رکعت نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے، چاند کو گرہن لگ جائے تو باجماعت نماز نہیں، انفرادی طور پر 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے، یہ مسنون عمل ہے، یہ سنت پر عمل کرنے کا موقع ہے کہ سنت پر عمل کر لیا جائے، 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے۔ اور اس وقت جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو توبہ استغفار میں لگے رہنا چاہیے، نماز میں مصروف ہونا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ سمجھنا کہ اس وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے، یا اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو وہ حاملہ عورت باہر نکلے گی، اس کے حمل پر کوئی اثر پڑ جائے گا، یا یہ کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چھری ہوگی، چاقو ہوگا، کینچی ہوگی تو کوئی اثر پڑ جائے گا۔ گھر میں عورت چاقو استعمال نہیں کر سکتی، چھری استعمال نہیں کر سکتی، اس کو کمرے میں قید کر کے رکھ دو، باہر صحن میں نہیں آ سکتی، وغیرہ وغیرہ، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ توہمات ہیں، یہ توہمات ہیں، شرعن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ توہمات ہندوؤں سے ہمارے اندر آئے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں کہ چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو وہ ہماری زندگی پر کوئی اثر کر دے گا، یا بچہ جو پیٹ میں اس پر کوئی اثر کر دے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ ہاں ہمارے غلط اعمال ضرور اثر کریں گے، غلط اعمال، تو اس وقت میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرانا چاہیے۔ عورتوں کو بھی چاہیے گھروں میں جائیں، گھروں میں جا کر 2 رکعت نفل نماز یہ چاند گرہن کے اعتبار سے پڑھیں، مرد حضرات بھی پڑھیں، اللہ سے توبہ بھی کریں، معافی بھی مانگیں، کچھ صدقہ بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عورتوں کے لیے اعلان ہے کہ اگلی مرتبہ بیان 9:20 پر شروع ہوگا، اگلی مرتبہ بیان 9:20 پر شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے، ہمارا کہنا، میرا کہنا، ساتھیوں کا سننا، یا اللہ میرے کہنے میں، ساتھیوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے والدین، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، یا اللہ تمام رشتہ داروں کی، ننیالی رشتہ دار، ددیالی رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، یا اللہ تمام ملک پاکستان کے لوگوں کی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی یا اللہ مغفرت فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو ہم سے نالائکیاں ہوئیں، نافرمانیاں ہوئیں، مولا کریم الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام ہم سچی توبہ کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیجیے، یا اللہ یہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ بنائیے گا، یا اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ بنایا گیا، یا اللہ ہمارے علم کی انتہا دنیا نہ بنائیے، یا اللہ ہماری علم کی انتہا اور ہماری دنیا کا سب سے بڑا مقصد اپنی رضا رکھ دیجیے۔ مولا کریم جس وقت دنیا والے اپنی دنیا میں مگن ہوں اس وقت ہمیں اپنی یاد میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں سے یا اللہ یہ دنیا کی اشد محبت نکال کر دلوں میں اپنی اشد محبت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ اپنی اشد محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام ہم سب کے رزق میں خوب برکت عطا فرما دیجیے، ماہانہ سالانہ یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما دیجیے۔ مولا کریم جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما دیجیے، جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا اللہ ان کو بھی نیک جوڑ کے رشتے نصیب عطا فرما دیجیے، یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے وسائل کی کمی ہے غیب سے وسائل مہیا فرما دیجیے، سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق یا اللہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ یہ جو دنیا کی چمکتی دمکتی چیزیں یا اللہ وہ ہماری دنیا کی رنگینیاں یہ ہماری دلوں کے اوپر آ چکی، یا اللہ ہمارے دلوں کو اس دنیا کی رنگینوں سے صاف کر کے یا اللہ اس دنیا میں یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت کا یا اللہ چراغ روشن فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ہمارے دلوں کے بند تالوں کو اپنے ذکر کی چابی سے کھول دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین روزانہ قرآن کریم
کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، نمازوں کا پابند بنا دیجیے مولا کریم الہ العالمین، گھروں میں بھی مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے، ہماری نسل کی بھی، نئی نسل کی بھی، قیامت تک آنے والی نسل کی بھی، ایمان کی بھی، اعمال کی بھی حفاظت فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین۔ ہم نے سے جن کے والدین زندہ ہیں، دونوں یا ایک، یا اللہ ان کی زندگیوں میں خوب برکت عطا فرما، ان کو خوب صحت عطا فرما، ان کی ہر مشکل، بیماری، تکلیف، پریشانی دور فرما، اور ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہم نے سے جن کے دونوں والدین یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے مولا کریم الہ العالمین۔ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، جن لوگوں کے حقوق میں یا اللہ ہم سے کوتاہی ہو گئی مولا معاف فرما دیجیے، آپ بھی معاف فرما دیجیے، اور جن کے حقوق میں کوتاہی ہوئی یا اللہ ان کے دلوں میں بھی ہمارے لیے معافی کا جذبہ پیدا فرما کر یا اللہ ان کا بھی دل ہم سے خوش کر دیجیے مولا کریم الہ العالمین۔ دنیا ہی میں معاملہ صاف کر دیجیے یا اللہ، دنیا ہی میں معاملہ صاف کر دیجیے یا اللہ، آخرت میں ہماری پکڑ نہ ہو مولا کریم الہ العالمین۔ اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہم سب کو عطا فرما دیجیے، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے یا اللہ، جو کچھ آپ نے ہمیں رزق عطا فرمایا اس پر قناعت نصیب فرما دیجیے، ہمارے رزق میں خوب برکت عطا فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین۔ اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، جن کو اولاد کی نعمت نہیں ہے یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دیجیے، جن کی اولاد ہے مولا کریم ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا لیجیے اے الہ العالمین۔ اے ارحم الراحمین، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے۔ جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں، جائز مرادیں ہیں سب پوری فرما دیجیے۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔